سلیم اس وقت 10 برس کا تھا جب اس کے دادا کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے دادا ایک بہت مانے ہوئے سنیار تھے اور وہ گھر کے عقب میں موجود کمرے میں سب کام کرتے تھے، اور ایک دن وہ وہاں مردہ حالت میں پائے گئے۔ جب سے ان کا انتقال ہوا تھا تب سے کوئی بھی ان کے کمرے میں نہ گیا، بلکہ وہاں ایک بڑا سا تالا لگا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اب سلیم 17 برس کا ہو چکا تھا، مگر ان گزرتے سالوں کے ساتھ یہ بات اس کے ذہن میں مزید پختہ ہوتی چلی گئی کہ اس کے دادا کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کیوں اس کمرے کو تالا لگا دیا گیا اور کوئی بھی وہاں کیوں نہیں جاتا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال آتے اور وہ دادا کے کمرے کا نقشہ کئی بار خیالوں میں بنتا کہ وہاں بڑی سی بھٹی لگی ہوگی جس کے ارد گرد سونے کی اینٹوں کا ڈھیر پڑا ہوگا۔ اس نے کئی بار اپنے ابو سے اس کمرے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے ابو ہمیشہ اسے ڈانٹ دیتے اور پڑھائی پر توجہ دینے کا کہتے۔ ایک مرتبہ سلیم کے امی ابو کو کسی فیملی ایمرجنسی کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا اور وہ سلیم کو اس کے امتحان قریب ہونے کی وجہ سے نہ لے کر جا سکے۔ سلیم نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنا خیال رکھے گا اور دل لگا کر پڑھے گا۔ اپنے امی ابو کے جانے کے بعد سلیم خوب سویا اور شام ہوتے ہی اسٹور سے ہتھوڑی اور پلاس لے کر دادا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ آج وہ اس کمرے کا راز جاننا چاہتا تھا۔ سلیم نے بہت مہارت سے کمرے کا دروازہ کھولا اور جب وہ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کمرے میں ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ چونکہ رات ہونے کو تھی اس لیے وہ اپنے ساتھ ٹارچ لے کر یہاں آیا تھا۔ اس کے دادا کے کمرے میں ایک بہت بڑا پردہ لگا تھا۔ جو ہی سلیم نے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑی آگ کی بھٹی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی اس پر کام کر کے فارغ ہوا ہو۔ جب اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو اس کی نظر کمرے سے منسلک ایک غار پر پڑی۔ وہ حیرانگی کے عالم میں اس غار کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ اس کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے غار کے اندر بچھی چٹائی پر ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ شکل و صورت اور حلیے سے وہ جادوگرنی معلوم ہوتی تھی۔ سلیم خوفزدہ ہو کر واپس پلٹا، مگر وہ بولی کہ اے سلیم، کہاں جا رہے ہو؟ اس آواز نے سلیم کے قدم جکڑ لیے۔ وہ واپس مڑا تو وہ عورت اب بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی اور سلیم سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا سلیم، اب تم ایسے واپس نہیں جا سکتے۔ سلیم کے پورے جسم پہ خوف کے مارے لرزہ طاری تھا اور وہ بے یقینی کے عالم میں اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بمشکل ہمت کر کے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ بولی کہ میں تمہارے دادا کی سونا بنانے میں مدد کرتی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ اس شرط پر کام شروع کیا تھا کہ بدلے میں وہ مجھے روز میرا من پسند ناشتہ کروائیں گے۔ ایک دن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے اور انہیں آنے میں دیر ہو گئی تو میں نے انہیں مار دیا۔ اب تم آ گئے ہو اور میں بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آج سے تم مجھے ناشتہ کرواؤ گے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر سلیم کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اس کے دادا کی اچانک موت کیسے ہوئی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے ابو نے اس کمرے کو تالا لگا دیا تھا اور اس کمرے کا ذکر بھی نہ کرتے تھے۔ سلیم نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے بولا کہ میں ابھی تمہارے لیے کچن سے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، جس پر اس پراسرار عورت نے کہکا لگایا اور غار کے اندر موجود لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی کہ تم اس بھٹی میں ان لکڑیوں کی مدد سے آگ جلاؤ۔ سلیم نے لکڑیاں اس بھٹی میں ڈالنا شروع کیں تو کچھ دیر میں بھٹی سے آگ باہر آنے لگی۔ سلیم اب سائٹ پہ کھڑا ہو کر سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور اس وقت حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب وہ پراسرار عورت بھٹی کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ آگ کے شعلے اس کے منہ کے اندر جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام آگ کھا چکی تھی اور اب اس کے اندر دھنسی ہوئی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ پھر وہ سلیم کی طرف دیکھ کر بولی کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، اب تم روزانہ مجھے آگ کا ناشتہ کرواؤ گے۔ پھر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور سلیم کو کونے میں پڑی الماری کھولنے کو کہا۔ جو ہی اس نے الماری کھولی تو وہاں سونے کی بہت ساری اینٹیں پڑی تھیں
اور ان کے ساتھ کئی بوتلیں بھی موجود تھیں۔ ہر بوتل پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ سلیم نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ ان بوتلوں میں کیا ہے، جس پر وہ بولی کہ تمہارے دادا سونا بنانے میں ماہر تھے۔ اس جلتی ہوئی آگ میں تمہارے دادا پتھر رکھتے تھے، اور جب وہ پتھر آگ میں گرم ہو کر لال ہو جاتا تھا تو میں یہ جادوئی پانی اس پر ڈالتی تھی اور وہ پتھر سونے کا بن جاتا تھا۔ سلیم اس کی تمام باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ پھر سلیم کی نظر ایک ایسی بوتل پر پڑی جو سراہی نما تھی۔ سلیم اب اس سے باتوں باتوں میں ہر بوتل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جو ہی اس نے سراہی نما بوتل کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی کہ اس میں موجود جادوئی پانی آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ اب رات کافی ہو چکی تھی اور سلیم نے اٹھنا چاہا، مگر اس جادوگرنی نے سلیم کو اٹھنے نہ دیا اور بولا کہ تم رات یہیں رہو گے۔ سلیم کا بھوک کے مارے برا حال تھا اور اس عذاب سے جان چھٹتی کسی صورت نظر نہ آتی تھی۔ سلیم وہیں کونے میں لیٹ گیا۔ صبح جب سلیم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ جادوگرنی اپنے جنتر منتر میں مصروف تھی۔ سلیم اٹھا اور اس نے چپکے سے سراہی نما بوتل اٹھا کے چھپا لی اور اس جادوگرنے کے ناشتے کے لیے بھٹی میں آگ جلانے لگا۔ جو ہی آگ جل گئی تو وہ خوشی سے جھومنے لگی۔ اب سلیم کو فرار کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ پھر اچانک سے اسے خیال آیا کہ چونکہ یہ جادوگرنی آگ کھاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا سارا وجود آگ سے بنا ہے۔ پھر اس نے خدا کا نام لیا اور سراہی نما بوتل کا سارا جادوئی پانی اس جادوگرنی پر گرا دیا۔ پانی گرنے کی دیر تھی کہ ایک بلند چیخ سنائی دی۔ سلیم فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا انجام ہوگا۔ خوف کی حالت میں نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اس کی آنکھ زور زور سے دروازہ بجنے پر کھلی۔ سلیم نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو آگے اس کے امی ابو کھڑے تھے۔ سلیم فوراً اپنے ابو کے گلے لگ گیا، جو اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کب سے دروازہ نوک کر رہے تھے۔ سلیم نے ڈرتے ڈرتے اپنے دادا کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہاں دروازے پر پہلے کی طرح تالا لگا ہوا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہاں کبھی کوئی گیا ہی نہ ہو۔ سلیم اس سارے معاملے کے بعد بہت پریشان رہا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب واقعی میں اس نے دیکھا ہے یا یہ محض اس کا خواب تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔